حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ اپنے خانقاہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں انا بین الاولیاء کالکرکج بین الطیور، یعنی میں اولیاء کرام کے درمیان ویسے ہی درجہ رکھتا ہوں جیسے کہ سارس پرندہ تمام پرندوں میں درجہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید سید علی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، جو کمبل اپنے بدن پر ڈالے ہوئے تھے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ کیا سمجھتے ہو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ سن کر شیخ عبد الرحمن تفسونجی کی مریدین وہ بھی غصے میں کھڑے ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ خبردار کوئی اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، میں اس کے روئیں روئیں سے دیکھ رہا ہوں کہ انوار پھوٹ رہے ہیں، روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ پھر شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مرید کس سے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں۔ شیخ عبد الرحمن تفسونجی فرماتے ہیں کہ کون شیخ عبد القادر جیلانی؟ میں تو ان کو نہیں جانتا، میں نے نہ تو ان کا نام سنا اور نہ ہی میں ان کو جانتا ہوں۔ وہ شخص فرماتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بن کر ہی باقوت ہوا ہوں۔ شیخ عبد الرحمن تفسونی فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنا کمبل اوڑھ لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اپنا کمبل نہیں اوڑھ سکتا، اب اس کو پھینک دیا تو پھینک دیا۔ اس کے بعد وہیں سے اپنے بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ میرا کرتا لے کر آؤ۔ ان کی بیوی وہیں سے آواز کو سن لیتی ہیں، قریباً 10 میل کا فاصلہ ہے، وہیں سے ان کی بیوی آواز کو سن لیتی ہیں اور فوراً کرتا لے کر آتی ہیں اور سامنے حاضر ہو جاتی ہیں۔ ادھر شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے 2 مرید کو اکٹھا کرتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانا، سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ولایت کب حاصل ہوئی؟ حالانکہ میں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا اور جاتا ہوں، وہاں میں نے آپ کو تو کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ اسی راستے سے اولیاء کرام آتے ہیں اور جاتے ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہو گیا، بغداد کی سرزمین ہی میں آپ نے فوراً اپنے 2 مریدوں کو تیار کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 مریدوں کو تیار کیا، تحفے اور تحائف دیے اور کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرید آ رہے ہیں، یہی پیغام ہے، ان کو یہ تحفہ دے دینا اور ان کو اسی راستے سے واپس لے جا کر کے شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے پاس بھیج دینا اور ان سے کہنا کہ اے شیخ عبد الرحمن، تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں اولیاء اللہ جس راستے سے جاتے ہیں میں بھی اسی راستے سے جاتا ہوں، آتا ہوں، حالانکہ جس راستے سے اللہ کے ولی آتے اور جاتے ہیں وہ عام راستے سے آتے اور جاتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اولیاء کا راستہ الگ ہے، خاص کا راستہ الگ ہے، اخص الخاص کا راستہ الگ ہے اور رازدار کا راستہ الگ ہے۔ تو میں اسی رازدار والے راستے سے آتا اور جاتا ہوں، تو تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون آیا اور کون گیا؟ پھر فرماتے ہیں کہ سنو شیخ عبد الرحمن،
فلاں وقت میں جو ولایت آپ کو ملی وہ میں نے ہی ہبہ کی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ شیخ عبد الرحمن تفسنجی فرماتے ہیں کہ حضور یاد ہے، پھر فرماتے ہیں کہ سنو، فلاں وقت میں جو آپ کو جوڑا دیا گیا تھا اس جوڑے میں سورہ اخلاص کا نقش تھا، بولو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن تفسنجی فرماتے ہیں کہ حضور یاد گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، پھر شیخ عبد الرحمن تفسنجی فرماتے ہیں کہ حضور میں سمجھ گیا کہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں، آپ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے آپ ولایت سے سرفراز فرما دیں اور جسے چاہے ولایت سے معزول کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کے فیوز و برکات کی برکتیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔